اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سیرت تربیتی انبیاء کرام علیہم السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ بشریت کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے دو محاذ سامنے آئے، ایک محاذ حق اور دوسرا محاذ باطل، اور ہر ایک کی خصوصیات ابھی تک جو بیان ہوئی۔ اس کے بعد سے انشاءاللہ ہدف اصلی محاذ حق کو بیان کرنا ہوگا، ضمناً محاذ باطل کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی وہ مثبت پوائنٹ انبیاء کرام کے جو تربیت انسانی میں مؤثر تھے، انہوں نے کون سے اقدامات عملی انجام دیے جس کی بنیاد پہ بشریت کو منزل کمال تک پہنچایا۔ پہلا سلسلہ جو آغاز ہو رہا ہے سیرت تربیتی کے عنوان سے وہ ہے ادب انبیاء، کہ تمام انبیاء کرام نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی تمام تر کاوشوں کو انجام دیا اور ادب کے سائے میں انجام دیا۔ اب وہ علمی ایکٹیویٹیز ہوں، ان کی عملی ہوں، کردار کے اعتبار سے ہوں، گفتار کے اعتبار سے ہوں، سیرت کے عنوان سے ہوں، ہر ایک میں ادب کو اہمیت حاصل ہے، اور بغیر ادب کے ان کا کوئی اقدام سامنے نظر نہیں آتا۔ عنوان یہ بہت وسیع ہے کہ ہم اگر اسی عنوان کو لے کے قرآن کا ایک جائزہ لیں کہ انبیاء کرام کا ادب جس کو خالق کائنات نے ذکر کیا ہے، وہ خود ایک بہت بڑا وسیع باب ہے، مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن میں فقط یہاں پہ اشارہ کروں گا۔ مثلا ادب توحیدی، توحید کو بیان کرنے میں کن آداب کا خیال رکھتے تھے؟ ادب گفتاری، کلام کرتے ہوئے کن قوانین کی پابندی کرتے تھے؟ ادب مناظراتی، خصم اور دشمن سے گفتگو کرتے ہوئے کن اصولوں کے پابند رہتے تھے؟ تربیتی پیغام دینے کے لیے کون سا طریقہ کار اپناتے تھے کہ جو ادب کے سائے میں انجام پاتا تھا؟ اور یہی وجہ تھی کہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے تھے، چونکہ روش ان کی ادب کے سائے میں ہوتی تھی، فوراً دل پہ اثر کرتی تھی اور فوراً لوگ قبول بھی کر لیتے تھے۔ مگر یہ کہ کسی کے اندر عناد ہو، حسد، کینہ ہو، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ موانع ہیں کہ جن موانع کے ہوتے ہوئے پھر انبیاء کی طرف انسان جھکاؤ پیدا نہیں کر سکتا۔ ادب لغوی اعتبار سے کیا ہے اور دوسرا اصطلاحی اعتبار سے کیا ہے؟ یا تیسری بحث یہ ہوگی کہ ادب کی خصوصیات کیا ہیں۔ لغت کے اعتبار سے ادب کے دو معانی ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا معنی ادب کا ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ جہاں پہ بھی متعدد چیزوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں اس کو عربی میں مأدبہ یا مأدبہ کہا جاتا ہے۔ دسترخوان کو بھی مأدبہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی انسان کی مایحتاج ہوتی ہیں وہ ساری دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں، اس لیے اس کو مأدبہ یا مأدبہ کہا جاتا ہے۔ ظاہراً اگر اشتباہ نہ کروں، امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن کریم اللہ کا دسترخوان ہے جو بشریت کے لیے خدا نے بچھایا ہے۔ تو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو دسترخوان ہے بشریت کے لیے، اور انسان کی ضرورت ہے ہدایت، تو ہدایت کے عنوان سے جس چیز کا بھی انسان محتاج ہے وہ ساری چیزیں یکجا قرآن میں موجود ہیں۔ بس لغوی اعتبار سے ادب کا معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور جہاں پہ وہ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کو مأدبہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی جو اہل لغت نے ذکر کیا وہ یہ ہے، ادب کہتے ہیں ظرافت کو۔ دو کام ہوتے ہیں انسان انجام دیتا ہے، ایک کام وہ ہے کہ جس کے اندر استحکام ہوتا ہے، اور بعض ایسے کام ہوتے ہیں جن میں ظرافت ہوتی ہے۔
مثلا فرض کریں آپ کو اگر بلڈنگ بنانی ہے، اگر دیوار کھڑی کرنی ہے تو اس میں استحکام شرط ہے، دیوار مضبوط ہونی چاہیے، اس کو ادب نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ یہ کہ دیوار کھڑی ہو گئی ہے، دیوار کھڑی ہونے کے بعد اس کے اوپر نقش و نگار بنانے ہیں، یہ ظریف کام ہے۔ اس ظریف کام کو کہا جاتا ہے ادب۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ ادب ہوگا وہاں پہ جمال، خوبصورتی، حسن، زیبائی فوراً سامنے آتی ہے۔ یعنی وہ کام جو مضبوط ہوتا ہے اس میں اتنی خوبصورتی نظر نہیں آتی، لیکن جب آپ اس کے اندر ظرافت کاری کرتے ہیں، اس ظرافت کاری سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ جمال، خوبصورتی اور زیبائی۔ اس لیے خالق کائنات نے اپنی کائنات کو جو خلق کیا تو کہا یہ کائنات آداب سے بھری ہوئی ہے۔ اب ایک معنی وہ ہے جو ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، اور ایک وہ معنی ہے جو عربی کے اندر ملحوظ خاطر ہے، کہ پوری کائنات کے اندر آپ کو ادب نظر آئے گا، زیبائی، خوبصورتی، حسن۔ یہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ اتنی مخلوق یہ ظریف ہے، اور اس ظرافت کے بل بوتے پہ اس کے اندر اتنا ادب پایا جاتا ہے کہ اس کو دیکھتے انسان مجذوب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی یہ مادی کائنات کے یہ کائنات کا ادنا ترین مرتبہ ہے، اور اس وقت بھی جو لوگ اسی کائنات شناسی میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ جب سمندر کی تہہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو حقائق ان کے لیے کشف ہوتے ہیں، اور وہ جب بیان کرتے ہیں تو آدمی مجذوب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کائنات مؤدب ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی ظرافت کاری اور اتنی دقیق اور نظم و ضبط کے تحت خلق ہوئی ہے کہ ہر چیز ظرافت کے عنوان سے اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، اور ذرہ برابر اعوجاج نظر نہیں آتا کائنات میں۔ ہل تری من خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت نظر آتا ہے کائنات خدا میں؟ یہ جو تفاوت نظر نہیں آتا، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات بڑی مؤدب ہے۔ پس مؤدب سے معنی دوسرا کیا ہوا؟ ظرافت کاری، وہ چیز ہر شے کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہے اگر اس کے اندر ظرافت آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معمولاً، اور خدا کے احکام بھی اسی بنیاد پہ ہیں، چونکہ دین کے اندر دو کام چاہیے ہوتے ہیں، استحکام بھی چاہیے، ظرافت بھی چاہیے۔ ان دونوں سے پھر خوبصورتی دین میں نظر آتی ہے، اور اتنا خوبصورت ہے دین کہ جہاں پہ استحکام چاہیے تھا وہاں پہ مرد کو آگے کر دیا، کہا یہ آپ کی طبیعت کے ساتھ سازگار ہے، مستحکم کام مرد کو کرنے ہیں۔ اور جہاں پہ اسی استحکام کے اندر ظرافت کی بات آئی، وہ سارے احکام خواتین کے ساتھ مختص کر دیے۔ اور یہ اختصاص کیا کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہو، مرد خاتون کے بغیر اور خاتون مرد کے بغیر نامکمل ہیں۔ دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو پھر دونوں مرحلہ کمال تک جا پہنچتے ہیں، ظرافت اور استحکام کے سائے میں۔ لہذا تقسیم بھی عادلانہ ہوئی، وہ کام جو استحکام سے مربوط تھے وہ مرد کے حوالے کر دیے، اور جو ظرافت سے مربوط ہے، چونکہ طبیعت خاتون میں ظرافت کاری ہوتی ہے، لہذا آپ دیکھیں ان کے کام جو ہوتے ہیں بڑے ظریف ہوتے ہیں، نفیس۔ یہ نفاست کیا ہے؟ یہ نفاست ادب کو بتاتی ہے۔ پس عربی زبان میں ادب کا معنی یا جمع کرنا ہے یا ظرافت کاری ہے، یہ لغت کے اعتبار سے تھا۔ اصطلاح میں ادب کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم آداب کی تعریف کرنا چاہیں تو آداب کس کو کہیں گے؟ آداب ایسے افعال یا ایسے امور جن کو ایک خاص قانون کے تحت انجام دینے سے اگر خوبصورتی ان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ آداب کہلاتے ہیں۔ پس ہر کام ادب نہیں کہلائے گا، ہر بات مؤدب نہیں کہلائے گی، ہر کردار انسان کا مؤدب نہیں کہلائے گا، بلکہ ہر وہ چیز آداب کے زمرے میں آئے گی جس کے اندر جمال اور خوبصورتی ہوگی۔
یہیں سے دوسرا نقطہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے کہ آداب کا تعلق فقط حلال چیزوں سے ہے، مشروع چیزوں میں ادب ہوتا ہے، نامشروع میں کبھی ادب نظر نہیں آئے گا، حرام چیزوں میں کبھی ادب نظر نہیں آئے گا۔ مثلا حرام کھانا کھا رہا ہے جی، بڑے آداب کے ساتھ کھا رہا ہے نا، اصلاً اس کا استعمال ہی نہیں ہے۔ آداب کا تعلق ہی حلال چیزوں سے ہے، مشروع چیزوں سے ہے۔ پس پہلے سے ہی پتہ چل گیا کہ آداب کا دائرہ ہمیشہ مشروع اور حلال چیزوں میں ہوگا، اور اس کی بھی خوبصورتی یہ ہے کہ ایسے کام کو انجام دیں کہ جس کے اندر زیبائی، جمال اور خوبصورتی نظر آ رہی ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ ادب۔ ضمناً اشارہ کر دوں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آداب کا تعلق جسم انسانی سے ہے اور اخلاق کا تعلق روح انسانی سے ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے لیکن درست نہیں ہے۔ خوب یہیں سے دوسرا فرق بھی واضح ہو جائے گا کہ پس پھر ادب اور اخلاق میں فرق کیا ہے؟ آداب ہمیشہ معلول ہوتے ہیں اور ان کی علت اور ان کا سبب ہمیشہ اخلاق ہوا کرتا ہے، یعنی خلق سبب ہوتا ہے، ادب اس کا مسبب ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ ادب انسان کے اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ادب معلول ہوگا اور اخلاق یا خلق اس کا سبب ہوتا ہے۔ مثال عرض کروں، انسان کی خلقت یوں ہوئی ہے کہ ایک حصہ اس کا بدن ہے اور دوسرا حصہ اس کا روح ہے، اور عرض کیا تھا کہ روح کے کچھ اطلاقات ہیں، ان میں سے ایک اطلاق کیا ہے؟ نفس کہتے ہیں نا، نفس انسانی، البتہ پھر نفس کی پھر اپنی اقسام ہے، وہی ایک ہی حقیقت ہے، وہی حقیقت روح ہے جس کو کبھی نفس کہتے ہیں۔ خوب کیوں نفس کہتے ہیں؟ وہی حقیقت مجرد، وہی حقیقت نورانی جو خالق کائنات نے بے عنوان حقیقت انسان اس بشر کو دی ہے، وہ جب تک اس بدن کی تدبیر میں مصروف ہوتی ہے اور اس کا رابطہ ہوتا ہے بدن کے ساتھ، اور رابطہ ایک تدبیری ہوتا ہے، اس تدبیری ارتباط کی وجہ سے اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ پس حقیقت وہی ہے، لیکن نفس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چلا رہی ہوتی ہے بدن کو۔ پس جب تک بدن حرکت میں ہے اور جو حقیقت اس کو چلا رہی ہے اس کو ہم نفس کہتے ہیں، اور جب یہ رابطہ اس کا تدبیری ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ کیا ہے؟ نفس نہیں کہلائے گا، بلکہ کیا ہے؟ یہ روح کہلائے گی۔ پس روح کیا ہے؟ یعنی وہ حقیقت جو بدن سے ہٹ کر، بدن سے اپنا ارتباط ختم کر کے عالم تجرد میں منتقل ہو جاتی ہے حقیقت، اس کو روح کہا جاتا ہے۔ لیکن وہی روح جب تک بدن سے وابستہ ہوتی ہے اور بدن کی تدبیر کر رہی ہوتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ خوب اس نفس کی کچھ خصوصیات ہیں، یعنی نفس کے کچھ صفات ہیں۔ جب تک وہ صفات نفس کے اندر راسخ ہوتے ہیں انہی صفات کو اخلاق کہا جاتا ہے، خلق کہا جاتا ہے۔ اخلاقیات، خلقیات، خلق صفت، خلق یعنی انسان کا ایک درجہ، نفس انسانی کا ایک مرتبہ۔ وہ مرتبہ جو نفس انسانی میں ہو وہ بدن سے ظاہر ہوتا ہے، جب بدن سے ظاہر ہوگا وہ ادب کہلاتا ہے۔ اب مثال عرض کروں، نفس انسانی میں صفت کذب راسخ ہو چکی ہے، ایک ملکہ کذب نفس انسانی میں راسخ ہوا۔ راسخ ہونے کے بعد ہمیں چونکہ ظاہر نہیں ہوا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کا نفس طیب ہے یا نفس خبیث ہے، نہیں معلوم ہے۔ وہ کہا جیسے ہی وہ کلام کرے گا پتہ چل جائے گا کہ یہ با ادب انسان ہے یا بی ادب انسان ہے۔ با ادب انسان کب ہوگا؟ جب صدق، راستگوئی اور یہ اس کی زبان سے ظاہر ہو۔ یہاں پہ دو چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ایک یہ با ادب بھی ہے اور پیچھے با اخلاق بھی ہے۔ یعنی اگر وہ صفت نفسانی نہ ہوتی، بنام صدق، بنام صداقت جو نفس انسانی کے اندر راسخ ہے، زبان سے کبھی سچی کلام اس سے صادر نہیں ہوتی۔ خوب اسی طرح ایک صفت انسان کے اندر یا نفس انسانی کے اندر ہے عبودیت۔
عبودیت صفت ہے اور ملکہ ہے انسان کے اندر، اور اگر یہ نفس میں ہو، راسخ ہو اعمال کی دنیا میں، اس سے نماز بھی سرزد ہوتی ہے، اس سے روزہ رکھنا بھی وجود میں آتا ہے، اس سے اطاعت بھی وجود میں آتی ہے، اس سے اتباع بھی وجود میں آتی ہے، ساری چیزیں اسی عبودیت کے سائے میں وجود میں آتی ہیں۔ خوب جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کیا ہے؟ یہ ادب ہے آپ کا، کہاں سے وجود میں آیا ہے؟ کا صفت نفسانی سے، وہ کیا تھی؟ بنام بندگی۔ یہ بندگی کیا تھی؟ صفت نفسانی تھی۔ پس جتنی بھی صفات نفسانی ہیں وہ اخلاق کہلاتی ہیں، وہ خلقیات کہلاتی ہیں، ان کے سائے میں جو اعمال انسان سے سرزاد ہوتے ہیں ان اعمال کو آداب کہا جاتا ہے، اور عرض کیا ہے کہ وہ آداب اس وقت کہلاتے ہیں جب یہ مشروع اعمال اس سے صادر ہوں، اور جب غیر مشروع ہوں گے تو وہاں پہ آداب کا تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ جب نفی بھی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بی ادب، یعنی جس کے اندر ادب نہیں ہے۔ اخلاقی ہو سکتی ہے، اس لیے مشکل نہیں ہے۔ پس ابھی آداب وہ اظہار ہے انہی صفات کا جو نفس کے اندر راسخ ہوتی ہیں، اور چونکہ نفس کے اندر دونوں صفات ہوتی ہیں، کبھی مذموم بھی ہیں، ممدوح بھی ہیں، تو ممدوح صفات سے جو اعمال سرزاد ہوتے ہیں وہ ادب سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی گالی دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بی ادب ہے، یعنی اس کے اندر ادب نہیں ہے۔ خوب یہ بی ادب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے وجود میں آ رہا ہے؟ ایک صفت کے سے ظاہر ہو رہا ہے جو صفت نفس کے اندر موجود تھی۔ پس اخلاق اور خلقیات کا تعلق صفات نفسانی سے ہوتا ہے، ان کو اخلاق کہا جاتا ہے، اور یہ کیا ہیں؟ کسبی چیزیں ہیں، اکتسابی ہیں۔ بعد میں آخری نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ اکتسابی کس حد تک ہیں۔ جبکہ آداب کیا ہیں؟ آداب انہی صفات کا معلول ہیں جو آپ کے نفس کے اندر راسخ ہوتی ہیں۔ لہذا ایک شخص ہے صفات حمیدہ کا حامل ہے، بھلے بندگی کے راستے میں آ کر نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو جھک کے سلام بھی کرتا ہے، خضوع بھی ہوتا ہے، انکساری بھی ہوتی ہے۔ یہ خضوع و انکساری و نماز و روزہ یہ کیا ہے؟ آداب انسانی ہیں، لیکن کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ صفات نفسانی سے۔ اور اہم ترین صفت جو نفس کے اندر ہوتی ہے وہ عبودیت ہے۔ اگر عبودیت ہو انسان کے اندر صفت، وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ انسان مؤدب ہوتا ہے، اور اس کے سارے اعمال ادب کے سائے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ خوب اس ادب کو لے کر پہلا عنصر حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا قدم تربیت انسانی کے لیے رکھا وہ کیا تھا؟ کہ سب سے پہلے خود مؤدب انسان تھا۔ اب یہ جو مؤدب انسان ہے یہ آداب کہاں سے سرزد ہو رہے ہیں، یا ان کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ پیچھے صفات نفسانی ہیں۔ پہلے صفات نفسانی کو بے صورت ملکہ اپنے نفس کے اندر راسخ کریں تاکہ اس ملکے کے بل بوتے پہ آپ سے اعمال ادب کے سائے میں صادر ہوں۔ واضح ہے یہاں تک؟ خوب یہیں سے پھر دوسرا سوال کہ اگر آداب مشروع چیزوں سے مربوط ہے، حلال چیزوں سے اس کا تعلق ہے، محرمات کے اندر ادب کا اصل دائرہ نہیں ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آداب کے اندر ہمیشہ خوبصورتی ہوتی ہے، ہمیشہ جمال ہوتا ہے، ہمیشہ زیبائی ہوتی ہے۔ سوال کہ یہ معیار ہمیں کہاں سے پتہ چلے کہ ان کے اندر یہ ادب ہے اور یہ زیبا ہے، یہ ادب ہے، یہ خوبصورت ہے؟ اور جیسا کہ ہمارے اوپر یہ امر مشتبہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں مثلا فلاں ہندو ہے لیکن یار بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا باادب آدمی ہے۔ وہ کہاں سے پتہ چلے کہ یہ آداب، یہ باادب ہے یا بی ادب ہے؟ باادب نہیں ہے، وہ کہاں سے پتہ چلے؟ وہ اگر جمال کو دیکھیں، جمال ایک ایسا مفہوم ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو تمام بشر کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بشر جمال اور خوبصورتی کی حقیقت کو نہ سمجھتا ہو۔ جمال اور خوبصورتی فطرت کے اندر پوشیدہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی مصداق کے جمال میں جا کر اشتباہ کر بیٹھتا ہے، یعنی جو جمال کا مصداق نہیں ہوتا اس کو جمال کا مصداق سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور یہیں سے مشکل آتی ہے انسانوں کے اندر بھی کہ ہم جن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اچھائی کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، لیکن اس اچھائی کے بعد، اس زیبائی اور خوبصورتی کے بعد ہم مصداق میں خلط کر جاتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ یہ میں نے مثال عرض کی ہے، اور وہ یہی ہے
کہ جو بھی انسان کی مشکل حل کرتا ہے اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ خوبصورت لگتا ہے، زیبا بھی ہوتا ہے، اور ہم اس کی زیبائی کی گواہی بھی دیتے ہیں. لیکن معیار ہم نے کس کو بنایا ہوا ہے؟ اپنی ذات کو، اپنے بت کو، کہ اگر یہ مجھے فائدہ پہنچائے تو یہ اچھا ہے، اور اگر یہ مجھے فائدہ نہ پہنچائے تو یہ اچھا نہیں ہے. اب جو مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہا، اگرچہ شریعت کے مطابق اور شریعت کے قانون کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا ہو، لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا، چونکہ ہم نے زیبائی جمال کا معیار چینج کر دیا، اپنی ذات کو بنا لیا ہے. اور ہم کہتے بھی ہیں کہیں کسی ادارے میں کام پھنس جائے اور غیر قانونی ہو، اور جائیں کسی کے پاس، اگر وہ ہماری مشکل حل کر دے تو کیا تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا انسان ہے. جبکہ اگر آپ شریعت کے دائرے میں جا کر دیکھیں تو انتہائی قبیح انسان ہے، غلط ہے. جس نے شریعت کے قوانین کو پامال کرتے ہوئے آپ کی مشکل حل کی، غلط کیا ہے اس نے، لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے معیار اچھائی کا اپنی ذات کو بنا لیا ہے، اور یہ اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی پڑے گی کہ خیر اور اچھائی کا معیار کون ہو؟ جو خالق خیر ہے. اس کے سائے میں جا کر دیکھو کہ کس کو اس نے خیر کا معیار قرار دیا ہے. خود زیبائی بھی اسی طرح ہے. زیبائی فطری مفہوم ہے. وہ کس سے ہم لیں کہ کون سی چیز زیبا ہے، کون سی چیز باادب ہے، کون سی چیز مؤدب ہے، اور کون سی چیز ہے جس کے اندر جمال اور خوبصورتی اور زیبائی پائی جاتی ہے. وہ یہاں سے معیار جو خالق جمال ہے اس سے جا کر پوچھو، وہ بتائے گا کہ اولاً زیبائی کیا ہے، اور پھر اس زیبائی کے سائے میں یہ باادب کیسے بنی. وہ خالق جمال سے، خالق زیبائی سے جا کے سوال کریں. خوب یہاں پہ چونکہ بعض ہماری اپنی ہے، خواص کی، طلاب اور علماء کی، منطقی اصطلاح استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگرچہ عام عوام کے لیے قابل فہم نہیں ہوگا، لیکن جب بیان کریں گے تو واضح ہو جائے گی. خالق کائنات نے 2 آیتیں قرآن میں نازل کی ہیں جس سے نتیجہ انسان کو مل جاتا ہے. پہلی آیت، اللہ خالق کل شیء. خالق کیا ہے؟ ہر شے کا خالق، ہر شے کا وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ پہلا مقدمہ. دوسرا، الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ خالق کائنات جب پوری اشیاء کا وہ خالق ہے تو اپنی اشیاء کی خلقت اس نے کس انداز میں کی ہے؟ احسن انداز میں، خوبصورت ہے. یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مخلوق خدا ہو اور خوبصورت نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے. بس واضح ہو گیا کہ جو چیز شے جس پر بھی صدق ہوتا ہے کہ یہ شے ہے، پہلا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ مخلوق خدا ہے. اللہ خالق کل شے. دوسری چیز، جو بھی مخلوق خدا ہے وہ حسین ہے، خوبصورت ہے. بس خالق نے جو بھی خلق کیا ہے وہ خوبصورت ہے، زیبا ہے، جمال ہے اس کے اندر، زیبائی ہے اس کے اندر. سوال، کیسے خوبصورت ہے، کیسے حسین ہے، کیسے اس کے اندر جمال آیا ہے؟ دیکھیں بس اوقات صغرا کبرا انسان تشکیل دے دیتا ہے. پہلا مقدمہ دوسرا مقدمہ ملا کے آپ نے ثابت کر دیا کہ ہر شے کا خالق خدا ہے اور ہر مخلوق حسن ہے. پس جو بھی مخلوق خدا ہے وہ حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، زیبا بھی ہے. خود نتیجتاً وہ کیا ہے؟ باادب بھی ہے، مؤدب بھی ہے کائنات. وہ کہاں سے زیبائی آئی ہے؟ زیبائی پوری کائنات کے اندر انسان سے ہٹ کر تکوینی ہے، انسان کے اندر تشریعی ہے. پوری کائنات کیا ہے؟ کا مؤدب ہے. پوری کائنات زیبا ہے، جمال ہے، خوبصورت ہے. خوبصورتی کہاں سے آئے گی؟ کہا خوبصورتی کا معیار یہ ہے کہ ہر شے کا ایک ہدف ہے، ہر شے کا ایک مقصد ہے. آپ دیکھیں کہ وہ شے اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی ہے یا نہیں. اگر ہر شے اپنے مقصد کی طرف گامزن ہے تو یہ شے خوبصورت بھی ہے، یہ شے مؤدب بھی ہے. پس ادب کہا کہ اگر یہ چیز اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہے، اپنے مقصود کی طرف حرکت کر رہی ہے، تو چونکہ مقصود کی طرف جا رہی ہے اس لیے باادب بھی ہے، اور چونکہ مقصود کی طرف جا رہی ہے اس لیے حسین بھی ہے. چونکہ مقصود کی طرف جا رہی ہے اس لیے اس کے اندر زیبائی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور جو چیزیں بھی اپنے اہداف کی طرف گامزن ہوتی ہیں ہمیشہ خوبصورت نظر آتی ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیں، ایک مشین لے لیں، اس کا ایک ہدف ہے، اگر وہ ہدف پورا کر رہی ہوتی تو حسین لگتی ہے یا نہیں؟ آگا ایک چھوٹا سا اوون ہے، اوون آپ گھر میں لگتے ہیں ایک سہولت کے لیے، ایک مقصد کے لیے لاتے ہیں، خوب اگر وہ اپنے ڈگر پہ چل رہا ہو تو حسین لگتا ہے یا نہیں؟ جب اس سے وہی کام لیا جا رہا ہو جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اور انسان اس خوبصورتی میں گم بھی ہو جاتا ہے، جذب بھی ہو جاتا ہے، اس کو اپناتا بھی ہے۔ یہیں سے معلوم کرنا تھا کہ یہ پوری کائنات مؤدب ہے۔ کیوں مؤدب ہے؟ اس لیے کہ پوری کائنات اپنے مقصد کی طرف گامزن ہے۔ جب پوری کائنات اپنے ہدف اور مقصد کی طرف جانے کی وجہ سے اگر با ادب ہے، اس بیچ میں پھر انسان کیا ہے؟ با ادب ہے یا بی ادب؟ اگر یہ بھی اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے تو با ادب ہے، اور اپنے مقصد سے اگر یہ ہٹ جائے گا، اسی کے لیے کہا جائے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ لاشعوری میں اپنے مقصد کی طرف گامزن ہے، اور تمہیں عقل دے کر ہم نے راستہ دکھایا ہے، تم عقل کے سائے میں اپنے مقصد کی طرف گامزن نہیں ہوتے ہو۔ پس خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ ہر چیز کا اپنے مقصد کی طرف قریب ہونا۔ تو جو بھی مقصد کے قریب ہوتا جا رہا ہے وہ اتنا ہی باادب ہوتا جا رہا ہے، تو جو جتنا مؤدب ہوتا جائے گا وہ اتنا جمیل بنتا جائے گا۔ خوب اب سمجھ میں آتا ہے وہ دعا جو ہم عموماً پڑھتے ہیں انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں، دعائے سحر۔ کیا پہلا فقرہ ہی اس کا دعائے سحر پڑھی جاتی عموماً، یہ آج کل تو کیا بے جمالک کلہ وکل جمالک جمیل، یہ سارا جمال ہی جمال ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی چیز ایسی خدا نے خلق ہی نہیں کی ہے جو بے مقصد ہو، اور پوری کائنات با مقصد خلق کرنے کے بعد خود مقصد کی طرف اس کو گامزن بھی کر دیا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، جب فرعون کے دربار میں گئے اور کہا کہ تو خالق کائنات کی طرف جھکتا کیوں نہیں ہے، تو اس نے پلٹ کر سوال کیا تیرا خدا ہے کون، کیا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، میرے خالق کی خصوصیت یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہر شے کو لباس خلقت عطا کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو مقصد کی طرف گامزن کر دیتا ہے، ہدایت کر دیتا ہے۔ تو جو چیز مقصد کی طرف بڑھتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے، جمیل ہوتی ہے۔ خوب انسان کے اندر جمال کتنا آئے گا؟ خوب پس یہیں سے پتہ چل جائے گا جمال ایک حقیقت مشککہ ہے، یعنی ذو مراتب ہے۔ کسی کا جمال کا درجہ بہت زیادہ ہے اور کسی کا بہت ہی زیادہ ہے۔ خوب ایک نبی وہ تھا جس کا ظاہری جمال اتنا تھا، ظاہری اندام اتنے خوبصورت اپنی اپنی جگہ پہ تھے، جسمانی اندام، کہ ان کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ یہ جسمانی زیبائی اور خوبصورتی تھی، اور جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جب دیکھا کہ اس کی روحانی سیرت کے اندر جو جمال تھا اس نے ان کو معاف کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اعمال کے سائے میں، کردار کے سائے میں با ادب ہو کر مقصد کی طرف گامزن ہوتا ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ خوبصورتی ہمیشہ انسان کو جذب کرتی ہے۔ وَإِلَّا آپ دیکھ لیں بس اوقات چہرے اتنے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں، لیکن عظیم کردار کے حامل ہوتے ہیں، وہ چہرہ آپ کو جذب کر لیتا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بس اوقات اندام کے اعتبار سے اندام بڑے زیبا ہوتے ہیں، لیکن کردار اور خلقیات اتنی بدترین کردار کی وہ شخصیات مالک ہوتی ہیں کہ بولتے ہی کہتے ہیں چپ رہو یار۔ بس پتہ چلا کہ وہ جمال جو انسان کے کردار میں ہے وہ انسان کے لیے جاذبے کا سبب بنتا ہے۔ کیوں کائنات کے اندر انسان جذب ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یہی سے پتہ چلتا ہے کائنات کے اندر جا کر جمال الہی انسان کو نظر آتا ہے، اور لاشعوری طور پہ نظر آتا ہے، اور پھر انسان کائنات کے اندر جذب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پس معیار جمال اور زیبائی کا خالق زیبائی نے بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ شے مؤدب کہلائے گی جو اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی ہوگی۔ اس اثنا میں انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ انسان اگر اپنے کمال کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ بھی جمیل، زیبا اور خوبصورت نظر آئے گا۔ خوب دوسرا سوال کہ انبیاء کرام کو سب سے پہلے خالق کائنات نے مؤدب بنایا، مؤدب بنانے کے بعد معاشرے میں روانہ کیا ہے۔ لہٰذا وہ روایات جا کر دیکھیں گے، ایک پورا باب ہے۔ مثلا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں
ادبنی اللہ، خدا نے مجھے مؤدب بنایا ہے۔ آگے پھر پیغمبر اسلام نے وہ موارد ذکر کی، مثلا اس مورد میں، اس مورد میں، یعنی ہر مورد میں سب سے پہلے اللہ کا نبی مؤدب ہوتا ہے، اور وہی ادب ان کے اعمال، کردار، رفتار اور گفتار سے ظاہر ہوتا ہے، اور جب وہ سیرت ان کی سامنے آتی ہے جو لوگ بھی اس کو دیکھتا ہے جذب ہوتا چلا جاتا ہے۔ البتہ عرض کیا تھا کہ شرط ہے کہ انسان کے اندر موانع موجود نہ ہوں۔ اگر فطرت سالم ہو، سلیم الفطرت انسان یقیناً اس ادب میں جذب بھی ہوتا ہے اور اس ادب کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ انبیاء کرام نے تربیت کرنی ہے انسان کی۔ تربیت کا پہلا رکن یہ ہے کہ انبیاء کو باادب ہونا چاہیے۔ باادب ہوں گے تو دوسروں کی تربیت کریں گے، اور باادب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے اعمال ان سے سرزد ہوں گے جن کے اندر خوبصورتی ہوگی، کلام خوبصورت، عمل خوبصورت، کردار خوبصورت، لہجہ خوبصورت، اٹھنے بیٹھنے کا انداز انتہائی خوبصورت۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی انبیاء رعایت کرتے تھے۔ مثلا محفل میں بیٹھیں گے، کیا ہوں گے؟ پاؤں نہیں پھیلائیں گے۔ یہ پاؤں پھیلانا ادب کے خلاف ہے، اور جب جو چیز ادب کے خلاف ہوگی اس کے اندر جمال نہیں ہوگا، زیبائی نہیں ہوگی۔ وہ جہاں بیٹھتے تھے اپنے آپ کو سمیٹ لیتے تھے۔ اور روایت میں بھی کہ المتربع فی الضیق، کہ وہ شخص جو چار زانو ہو کر بیٹھتا ہے، جگہ تنگ ہو نا، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں سے ہمیں کیا غرض ہے، کہنا روایت میں متربع ہو کر بیٹھیں، جب جگہ تنگ ہو چار زانو ہو کر بیٹھو۔ اور جو چار زانو ہو کے بیٹھتا ہے یہ کیا ہے؟ خوبصورت نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آغا جوادی حافظہ اللہ کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، وہ جب بھی آتے ہیں ہمیشہ درس پڑھا رہے ہوں، محفل میں بیٹھے ہوں، جہاں پہ بھی ہوں گے، آپ نے ان کو تشہد کی حالت کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور ہمارا تو تجربہ ہے کہ کبھی گھنٹوں گھنٹوں آغا وہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کے درس پڑھاتے ہیں، اور وہ بالکل اپنے پاؤں کو جا بجا نہیں کرتے ہیں۔ ایسا مؤدب انسان ہے۔ المتربع فی ضیق، یعنی تنگ جگہ میں چار زانو ہو کر بیٹھیں، جگہ کم لیں۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کے اندر بھی یہ سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ بالکل باادب ہو کر بیٹھتے۔ یہ ادب کہاں سے وجود میں آیا ہے؟ کہ خداوند عالم نے ان کو مؤدب کیا ہے، خدا نے ان کی تربیت کی ہے۔ جس کی خدا تربیت کرتا ہے وہ اسوہ بنتا ہے، وہ جب معاشرے میں آتا ہے پھر دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جاتا ہے۔ لہٰذا انبیاء کو کیوں بھیجا؟ کہا کہ عملی نمونہ دے کر بھیجا ہے، کہ سب سے پہلے ہم نے عملی نمونہ تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے، کہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ یہ کام ہو نہیں سکتا ہے۔ کہا ان کی خصوصیت آپ کی طرح ہیں، بدن آپ کی طرح ہے، جسم آپ کی طرح ہے، جسمانی خصوصیات آپ کی طرح ہیں، اور ساری خصوصیات رکھنے کے باوجود آپ سے منفرد بھی ہیں، خلقیات میں بھی منفرد ہیں، آداب میں بھی منفرد ہیں، اسی لیے وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں، اور ان مطالب کو تکرار کرنا مقصود نہیں ہے۔ خوب بعض چیزیں خالق کائنات نے فطرت انسانی کے اندر رکھی ہیں، ان چیزوں کو نکھارنے کے لیے، ان چیزوں کو کھولنے کے لیے خالق کائنات نے انبیاء کو بعنوان اسوہ تربیتی بنا کر بھیجا معاشرے کے اندر۔ کہا کہ ان کے نقش قدم پہ چل کر اپنے اوصاف، اپنے کمالات کو پھیلانے کی کوشش کرو، اپنے وجود کو وسیع کرنے کی کوشش کرو۔ بار بار جو مثال آتی ہے وہ فقط اس لیے کہ مطلب ذہن میں آ جائے۔ مثلا انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء یہ کرتے ہیں کہ وہی فطرت کے اندر جو چھپے ہوئے کمالات ہیں، ان کمالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انبیاء معاشرہ انسانی کے اندر آتے ہیں، اور وہی خصوصیات جو نفوس انسانی کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں ان کو کھول دیتے ہیں۔ جب وہ کھلتی ہیں انسان کی زیبائی کھلنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کی خوبصورتی کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اب وہ کلام کے ذریعے ہو، عمل کے ذریعے ہو، جس کے ذریعے ہو۔ لہٰذا پہلا نقطہ تربیتی اعتبار سے انبیاء نے کیا کیا؟ کہا کہ انبیاء نے آ کر کبھی امر و نہی نہیں کیا، اور تربیت بھی امر و نہی کا نام نہیں ہے۔ پھر تربیت کیا چیز ہے؟ کچھ کرنے کا نام ہے اور کچھ نہ کرنے کا نام ہے، امر و نہی نہیں ہے۔ بچوں کو ہم عموماً غلط اصولوں پہ تربیت کرتے ہیں۔ بیٹے کو کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، خود کر رہے ہوتے ہیں، وہ پلٹ کر بچہ جب اعتراض کرتا ہے تو ڈانٹ دیتے ہیں، تمہیں جرت کیسے ہوئی باپ کے سامنے بولنے کی؟ تم بے ادب ہو، باپ کو یوں کہتے ہو؟ بھلے فطرت سالم ہے، وہ باطل کو تو گوارا نہیں کرتا۔ خود تربیت امر و نہی کا نام نہیں ہے۔ تربیت کس چیز کا نام ہے؟ خود تربیت وہی ہے جو تم اپنے آپ کو
بنا رہے ہو، جو بنا رہے ہو بچہ دیکھ رہا ہے، بنتا جائے گا۔ لہٰذا خالق کائنات نے کہا جب فطرت اس کی سالم ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تربیت کا ایک ضابطہ اور ایک قانون کیا ہے؟ یہ جو بچہ آتا ہے دنیا میں، خالق کائنات اس کو جو فطرت سالم دے کر بھیجتا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر صداقت ہے، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہاں، بچے کے اندر صداقت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ آپ نے فیڈ کی ہے یا خدا نے فطرت میں رکھ کر روانہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صداقت بچے کے اندر موجود ہے۔ دو، بچے کے اندر صمیمیت بھی ہے، یعنی منافقت نہیں ہے، جس سے بھی اظہار دوستی کرتا ہے صداقت سے کام لیتا ہے۔ صمیمی ہوتے ہیں یا نہیں؟ والدین سے بڑھ کر اپنے بچوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے تنگ بھی کرتے ہیں، فلاں کے گھر چلیں، فلاں کے گھر چلیں۔ کیوں چلیں بھائی؟ وہ بچے سے محبت والدین سے نہیں ہے، لیکن بچے سے کیوں ہے؟ یعنی جس سے ہے منافقانہ نہیں ہے، صمیمی ہے، صمیم قلب سے چاہتا ہے۔ تین، یہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے کینہ توز نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے ایک لمحے میں لڑتے ہیں، اگلے لمحے میں کھیل رہے ہوتے ہیں، یہیں سے پتہ چلتا ہے کینہ توز نہیں ہے۔ چار، اگر ناراض ہو جاتے ہیں بچے، خوب دل میں کینہ رکھ کے مہینوں رابطہ منقطع نہیں کرتے، سری اور رضا کا مظہر تام ہے، جلدی راضی ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ سارا ایسا ہی ہے۔ پانچ، آپ بچوں میں سلیم الفطرت بچوں میں دے دیں، یہ آزما لیں، تجربہ کر لیں، وہ بچے آپس میں جو صمیمی ہوتے ہیں، آپ کوئی ایک چیز لے کے دیں اپنے بچے کو، چلے جائیں، فوراً کیا کرے گا؟ اس مال کو تقسیم کر کے کھائے گا، اور تقسیم کرنے کے بعد خوش بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے لے کے آیا ہے؟ یہ تعلیم کی محتاج نہیں تھیں، یہ خالق کائنات نے الہام کی صورت میں رکھی ہیں بچے میں۔ خوب یہ ساری چیزیں رکھ کے بچے کے اندر والدین کی گود میں امانت کے طور پہ بھیج دیا۔ خوب اب تم کیا کرو بھائی؟ کہ تم کچھ بھی نہیں کرو، یہ جو ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ان کو نہیں چھیڑو، وہ کیا کرو؟ کہ تم خود اپنے آپ کو انسان بناؤ، وہ انسان بنا ہوا ہے۔ خوب آپ کیا کرو؟ کہ اس فطرت سے اس بچے کو نہیں ہٹاؤ، آپ کے اعمال اور کردار کی بنیاد پہ صداقت بھی ختم ہو جاتی ہے، صمیمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کینہ توز بھی بن جاتا ہے، دوسروں کو مال بھی نہیں دیتا، اور جب ناراض ہوتا ہے تو کیونکہ والدین تشویق کرتے ہیں، فلاں بچے نے مجھے یہ کہہ دیا، فوراً پلٹ کے والدین کیا کہیں؟ آئندہ نہیں جانا۔ یہ کیا درس دے رہے ہیں؟ یہ جو آپ کا درس ہے یہ فطرت سے ہٹ کے ہے، اور فطرت کون ہٹا رہا ہے؟ والدین۔ پہلی درس گاہ بچے کی والدین ہے، اور والدین میں بھی زیادہ تر رول والدہ کا ہے، کیونکہ ایک استحکام ہے، عرض کیا تھا استحکام کی بنیاد پہ والد کی ذمہ داری کچھ اور ہے، والدہ کی ذمہ داری کچھ اور ہے۔ تربیت کے مسئلے میں سخت ترین ذمہ داری ماں کی ہے، اس لیے کہا تربیت ماں کو دے دی۔ نان و نفقہ بھی واجب ہے بچے کے لیے، وہ کس کو دے دیا؟ باپ کو۔ کتنا خوبصورت عادلانہ نظام ہے کا جو محکم موٹا کام ہے بھاری کا وہ مرد کو دو، پیسہ کماؤ لے آؤ کھانا، لیکن کھانا کس طرح بنا کے پیش کرنا ہے، کیسے کھلانا ہے، کس محبت کے انداز میں پیش کرنا ہے، کہا یہ سارا والدہ کو دے دو۔ پھر والدہ کیا کرتی ہے؟ اگر والدہ خود تربیت یافتہ ہو تو اس بچے کو قابل بناتی ہے، اس درجے پہ لے کے آتی ہے کہ یہ جب بچہ حد بلوغ میں پہنچتا ہے تو یہ انبیاء کا مخاطب بن جاتا ہے، قرآن کا مخاطب بنتا ہے، ائمہ طاہرین کا مخاطب بنتا ہے۔ یہ کون بنائے گی؟ یہ ماں بنائے گی۔ باپ کیا کرے گا؟ موٹی موٹی چیزیں آپ کو فراہم کرنی، لہذا آپ زیادہ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، اور یہ یقین جان لیں کہ جو خالق کی تقسیم ہے اگر اسی پہ انسان اس نظام کو چلائے، انسان خوبصورت سامنے آتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھروں میں ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں، بھاری کام ماں کر رہی ہوتی ہے، گھر کا کھانا شوہر بنا رہا ہوتا ہے، پیسہ خاتون لاتی ہے، اور تربیت باپ کر رہا ہوتا ہے۔ خود چوپٹ ہو جاتے ہیں بچے۔ یہ بھی ایک حسن ہے جو ہم نے اس حسن سے نکال دیا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں اس وقت جو
خاتون کے ساتھ پوری دنیا میں رویہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ نظام مساوات. خود نظام مساوات کر کے تم نے پہنچایا کہاں انسان کو؟ خاتون کو ایک بردہ بنا دیا ہے، جنس اور ایک چیز کہ جو خریدنے بیچنے کے قابل ہے. دفتروں میں بھی گھسیڑ دیا ہے، کارخانوں میں بھی لگا دیا، ٹیکسی ڈرائیور بھی ان کو بنا دیا ہے، ہر چیز اس سے لے رہے. کیوں؟ چونکہ جی مساوی ہیں. وہ فطرت سے جب ہٹتا ہے انسان مسائل پیدا ہوتے ہیں. آج ایک خاتون بردہ کی حیثیت پیدا کر گئی ہے، وہی جو زمانہ جاہلیت میں تھی. وہ زمانہ جاہلیت میں خاتون کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، حتیٰ فرد انسانی کے طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ آج بھی وہی ہو رہا ہے. وہ آدھا گھر تم چلاؤ، آدھا گھر ہم چلائیں گے، یعنی اپنی اپنی ذمہ داریوں پہ عمل نہیں کرتے. خوب انبیاء کرام کو بہترین نمونے کے طور پہ جو خالق کائنات نے بھیجا، کہا یہ تربیت کے اصول ان سے جا کے سیکھو. یہ عملی طور پر تربیت کر کے معاشرے کو بتائیں گے کہ کس ڈگر پہ آپ کو چلنا ہے اور کس طرح اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر اپنے آپ کو منزل کمال کی طرف بڑھا کر اپنے آپ کو مؤدب بنانا ہے. بس پوری کائنات مؤدب ہے. کیوں؟ چونکہ پوری کائنات اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے، اسی لیے زیبا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. خوب اس بیچ میں اگر انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ خوب جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اس مقصد کے حصول میں ہمیشہ گامزن رہے، اس کے جمال میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا ایک وہ انسان آپ نے دیکھا ہوگا مقتل کے اندر بھی، جس کا جتنا ہدف نیچے ہوتا ہے اس کی خوبصورتی میں بھی اتنا نقصان آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے. اور چونکہ ہمیں معرفت نہیں ہوتی، اس معرفت کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہم بھی کبھی گم ہو جاتے ہیں. اگر انسان کا ہدف ہو بہشت، یہ کتنا خوبصورت ہوگا. اور اگر ایک انسان کا ہدف لقاء پروردگار ہو، وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا. اگر آپ میدان کربلا میں جا کر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے امام وقت، امام معصوم، بیعت بھی اٹھا لی، جانے کی اجازت بھی دے دی، جنت کا وعدہ نہیں کیا، جنت دکھا بھی دی. دکھانے کے بعد اب راضی ہو کر ان کو کہہ رہے تم چلے جاؤ، لیکن کوئی اٹھ کر جاتا نہیں ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے ایک وہ شخص جس کے سامنے جمال فقط جنت میں نظر آتا ہے، وہ اگر ایسا ہوتا تو اٹھ کر چلے جاتے. ایک وہ ہے کہا کہ نہیں ہم جنت کے لیے نہیں ہیں، ہم جنت سے بالاتر ہیں. ان کو وہ جمال نظر آ رہا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ذات کے اندر جذب ہو کر اس کمال کو پانا چاہتے ہیں. وہ زیبائی بالاتر ہے. اس زیبائی تک پہنچنے کے لیے جنت کو بھی ٹھوکر مار دی. کا نہیں ہم تو جنت کے لالچ میں تھوڑی آئے تھے، ہم تو آپ کی مائیت میں آئے تھے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ جہاں ہوں ہمیں وہاں جانا ہے. یہ جمال اور یہ خوبصورتی کا یہ کتنا با ادب انسان ہے. پس ادب یہ بھی ایک کلیے مشکک ہے، ذو مراتب ہے. ایک کم درجے کا با ادب، ایک متوسط درجے کا، اور ایک اعلیٰ درجے کا با ادب. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں آداب کی دنیا میں. اب اس زاویے سے اگر جا کر صحیفہ سجادیہ کی دعائیں اٹھائیں کہ جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہماری کیسی تربیت کی، ہمیں کیسے باادب بنایا، ہم کیسے مؤدب بنے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے فرامین، ان کی دعائیں، وہ جمال اور وہ خوبصورتی جو خالق کائنات سے دیکھ کر وہ جذب ہوتے تھے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں. اتنی مصیبتیں اٹھانے کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر تو کوئی بی بی ام المصائب نہیں ہے نا. لیکن اس پورے راستے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جب بھی پوچھا جاتا تھا کیا ہوا، ما رأیت الا جمیلا. وہ کس جمال الہی میں محو تھی کہ اصل مصیبتیں اس کو نظر آتی نہیں ہیں. وہ امیر المومنین کس جمال الہی میں محو تھے کہ تیر کو پاؤں سے نکال لیا جاتا ہے، امام متوجہ نہیں ہوتے. کس جمال میں محو ہیں. وہ جمال انسان کے لیے اگر سمجھ میں آ جائے اور اس کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے، پھر یہ مصائب انسان خود جا کر مول لیتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انہی مصائب کے اندر ہمارا ارتقاء ہے، انہی مشکلات کے اندر ہماری تربیت ہے، انہی مشکلات کے اندر ہمارا جمال، ہمارا حسن، ہماری زیبائی، اسی میں اضافہ ہوگا. خوب یہاں سے بحث کا رخ آگے مڑ جائے گا کہ اگر جمال کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے، جمال تشریح کے لیے، یعنی جمال ایک مقصد ہے جہاں تک انسان کو جانا ہے،
تو وہ مراتب جمال یا مراتب کمال کیا ہیں، کہاں سے شروع کرے اور کہاں پہ ختم کرے، انشاءاللہ ایک فہرست بیان کریں گے. خوب ساری بات تو بیان نہیں ہو سکتی، اور چونکہ ہمارا ادب بھی یہ نہیں ہے، وہ بات کو منقع کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلے جلسے میں عرض کریں گے کہ وہ انسان جو مراتب جمال کو طے کرنا چاہتا ہے باادب ہو کر، اور چونکہ انبیاء بھی باادب بنانے کے لیے آئے ہیں، مؤدب انسان تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ ادب کے کمالات کون سے ہیں، کہاں سے شروع کرے اور کہاں پہ جا کے اختتام پذیر ہو، تاکہ انسان مؤدب بھی ہو، اس کے اندر جمال اور خوبصورتی بھی ہو، اس کے جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر پورا معاشرہ اس میں جذب بھی ہوتا چلا جائے، اور پھر معاشرے کے لیے یہ رہنما بھی بن جائے. والحمدللہ رب العالمین.